ہماری خالی گھر کی بات نہیں آتی. خالی گھر کی بات نہیں آتی. بالکل آواز نہیں آ رہی. آ رہی ہے آواز آ رہی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت العالم موت العالم. اس دوران دنیائے خطابت کے دو عظیم خطیب دنیا سے رخصت ہوئے. گویا کہ خطابت یتیم ہو گئی. جو محراب و منبر کی زینت تھے، ملت کی آبرو تھے، علم کا مخزن تھے، مفسر، محقق تھے، معلم تھے، فقیر، شاعر، ادیب، انسان دوست، کیا کیا لقب ان دونوں حضرات کو ہم دیں. علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ اور علامہ منتظر عباس نقوی صاحب ہمارے درمیان سے چلے گئے. گویا کہ ایک دور تھا جو ختم ہوا. علامہ منتظر نقوی صاحب کی صفات کیا بیان کروں، کیا شفیق اور مہربان تھے. ابھی ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے. J1 علم کمیٹی کی جانب سے علامہ طالب جوہری تابع سر رہوں اور علامہ منتظر عباس نقوی کی یاد میں محفل مسالمہ کا انعقاد کیا گیا ہے. اس محفل مسالمہ میں مختلف شعراء کرام شرکت فرما رہے ہیں. سب سے پہلے محفل مسالمہ کے آغاز حدیث قصہ کی تلاوت سے کیا جاتا ہے. گزارش کروں گا محترم جناب عیسیٰ انصاری صاحب سے تشریف لائیں اور حدیث قصہ سے آج کی محفل مسالمہ کا آغاز فرمائیں. محترم جناب عیسیٰ انصاری صاحب سے گزارش ہے سے آج کی محفل کا آغاز فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني سوفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه.
فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوس قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله. وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. وتأذنني أن أدخل معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله
طرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدر ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدر ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالات نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالات نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مهبل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه يا الله ولا تدع لنا بهم ذما إلا غفرته يا الله ولا مريضا إلا شفيته يا الله ولا عليلا إلا عافيته يا الله ولا عدوا إلا دفعته يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ قاری محمد عیسیٰ انصاری صاحب لہن میں حدیث قصہ کی تلاوت فرما رہے تھے. مولا انہیں اجر عطا فرمائے. جیون علم کمیٹی کی جانب سے مجلس مسالمہ بیات علامہ طالب جوہری صاحب اور علامہ سید منتظر عباس نقوی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ محفل مسالمہ معصومین نیٹ ورک PZTV اور عزا خان امامیہ کے پیج پر بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آج کی محفل مجلس مسالمہ میں جو شعراء کرام شرکت فرما رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ لائن اپ ہوتے رہیں گے، ان میں محترم شکیل اختر صاحب، محترم شاعر زیدی صاحب، محترم عارف امام صاحب، محترم باقر زیدی صاحب، محترم حسنین اکبر صاحب، محترم افتخار عارف صاحب، محترم جد اللہ، محترم منظر نقوی صاحب، محترم ارتضا جونپوری صاحب اور محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ آج کی محفل مسالمہ میں شرکت فرما رہی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے. گویا کہ علم کے دو در ہمارے بند ہو گئے. دونوں کتابت کے میدان کے بادشاہ تھے اور علم بانٹ رہے تھے. مولا ان دونوں حضرات کو قریب کی رحمت فرمائے. ہم مجلس مسالمہ کا آغاز کرتے. جناب ہمارے درمیان اس وقت ZTV کے کرتا دھرتا محترم جناب باقر زیدی صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی مجلس مسالمہ کا آغاز فرمائیں اور جناب باقر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی نظم پیش فرمائیں.
بسم اللہ جی. جناب باقر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جی بسم اللہ باقر بھائی. ذرا زور سے بولیں, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, پلیز ذرا. جی میں اب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ ہیلو چیک مائک, میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آنا شروع ہو گئی ہے, آپ پلیز. جی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. چند شعر. بسم اللہ بسم اللہ. بشر کی ذات کے تخلیق کار ماں اور باپ. واہ واہ واہ. بشر کی ذات کے تخلیق کار ماں کیا بات اور ہے جناب, باپ. کیا بات ہے. ندائے کن کا کھلا شاہکار ماں اور باپ. کیا بات ہے, اور کیا بات ہے. بمثل سلامت رہے. حضرت آدم و حضرت حوا. واہ بمثل حضرت آدم و حضرت حوا خدا کے حکم کے ہیں پیروکار ماں کیا اور باپ. بات ہے, کیا بات ہے. ماشاء بشیر اللہ سماعت جناب, فرمائیے ماشاء گا اللہ کہ نبی نے ماشاء اللہ. دور یتیمی میں بھی یہ درس دیا. واہ نبی نے دور یتیمی میں بھی یہ درس دیا کہ مثل ہیں شجر سایہ دار ماں کیا بات ہے, اور کیا باپ. بات ہے. واہ 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 اور واہ. خود اپنی خواہش دنیا کو مات دے دے کر, واہ. خود اپنی خواہش دنیا خواہش کو دنیا مات کو دے دے کر دے دے کر. ہمیں بنا گئے سرمایہ دار ماں واہ واہ واہ. اور ہمیں باپ. بنا گئے سرمایہ دار اور ماں شعر اور دیکھیے گا باپ. کہ واہ, ہماری بہت اچھی سمت ردیف جو ہے جناب. بڑھتے گئے جفا کے تیر. ہماری ہماری سمت جو سمت بڑھتے جو گئے جفا بڑھتے کے گئے تیر. جفا کے تیر وہ روکتے گئے سینوں پہ وار واہ ماں واہ اور واہ. باپ. روکتے گئے سینوں پہ حضرت وار ماں علامہ اور طالب باپ. جوہری اور جناب منتظر صاحب کی نظر شیئر کر رہا ہوں کہ وہ اپنی جی جی گود بتاؤ. کے پالوں کے روز و شب کے لیے, وہ اپنی گود کے پالوں کے روز و شب کے لیے ہے ٹھنڈی قبر میں بھی بے قرار ماں اور باپ. واہ واہ. اور جناب حضرت زینب پہ میری جان نثار. جناب حضرت زینب پہ میری زینب جان پہ نثار. میری جان نثار جو کربلا میں بنی بار بار ماں اور باپ. واہ واہ اور واہ جناب واہ افتخار واہ علی واہ صاحب, واہ جناب واہ. شوکت صاحب اس وقت اور دوسرے جو معزز لوگ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس محفل مسالمہ میں, مجلس مسالمہ میں, ان کے لیے شعر عرض کر رہا ہوں. خاص طور پہ استاد افتخار علی صاحب کی نظر کر رہا ہوں شعر کہ وہ خوش نصیب ہیں دنیا کے خوش نصیبوں میں. وہ خوش نصیب ہیں دنیا کے خوش نصیبوں میں کہ جن کے سر پہ ہیں مثل بہار واہ ماں واہ اور واہ واہ واہ. باپ. بے شک بے شک, کہ بہت جن کے شاندار. سر پہ ماشاء اللہ ہیں جناب باقر مثل واہ 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 بہار واہ واہ ماں اور واہ واہ باپ. واہ. اور شعر سماعت فرمائیے گا کہ بصورت ابو طالب بشکل بنت اسد. بصورت ابو طالب بشکل بنت اسد علی کو تحفہ پروردگار ماں اور باپ. بصورت ابو طالب بشکل بنت اسد علی کو تحفہ پروردگار ماں اور باپ. اور فقط انہی کو روا ہے یہ حوصلہ یہ عمل کہ کر دیں بچوں پہ جاں بھی نثار
ماں کیا بات ہے، کیا اور بات ہے، باپ۔ واہ واہ واہ۔ اور قبلہ میں نے علامہ طالب جوہری صاحب کے نشتر پاک کے ایک اشرے میں ایک بڑی نفیس بات سماعت فرمائی تھی، اور اس کلام میں بھی یہ شعر، یہ کلام اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ علامہ طالب جوہری صاحب نے ایک نفیس بات اپنے اشرے میں کہی تھی، اور یہ علامہ صاحب جیسا ہی انسان یہ بات کر سکتا ہے ممبر رسول پر۔ انہوں نے کہا تھا کہ خواتین عورتوں کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، نساء کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ عورت ایک ایسی امانت دار ہوتی ہے جو نجس امانت رکھ کر پاک واپس کر دیتی ہے۔ تو اس لطیف بات کو ایک شعر میں میں نے سمانے کی کوشش کی ہے، اور میرے اساتذہ اس وقت موجود ہیں، افتخار عارف صاحب ہیں، شوکت بھائی ہیں، اور دوسرے معزز مہمانان گرامی ہیں۔ سماعت فرمائیے گا کہ نجس امانتوں کو پاک کر کے دیتے ہیں، نجس امانتوں کو پاک کر کے دیتے ہیں، طہارتوں کا کریں کاروبار ماں اور باپ۔ اور میں لکھنا چاہتا تھا رحمتوں کا سیل رواں، میں لکھنا چاہتا تھا رحمتوں کا سیل رواں، میرے قلم نے لکھا بار بار ماں اور باپ، میرے قلم نے لکھا بار بار ماں اور باپ۔ اور سلام میرا ہو قدرت کے کارخانے پر، سلام میرا ہو قدرت کے کارخانے پر، جہاں بنائے گئے بے شمار ماں اور باپ، جہاں بنائے گئے بے شمار ماں اور باپ۔ اور زمانہ برسرے پیکار ہی رہا لیکن، زمانہ برسرے پیکار ہی رہا لیکن، زمانہ برسرے پیکار ہی رہا لیکن، رہے ہمارے لیے پائیدار ماں اور باپ۔ وہ بعد مرگ بزرگوں پہ رو رہے ہوں گے، وہ بعد مرگ بزرگوں پہ رو رہے ہوں گے، سمجھ رہے تھے جو جن پر ہیں بار ماں اور باپ۔ اور یہ کربلا میں عجب قوت ارادی تھی، یہ کربلا میں عجب قوت ارادی تھی، جو یہ کربلا میں عجب قوت ارادی تھی، کہ شہ پہ کرتے تھے بچے نثار ماں اور باپ۔ اور تمہارے غم میں، تمہاری مصیبتوں میں فقط جو اب بھی ہوتے ہیں بس غم گسار ماں اور باپ۔ اور مجھے یقین ہے باقر بقول پیغمبر، مجھے یقین ہے باقر بقول پیغمبر، بہت بلند ہیں اور باوقار ماں اور باپ۔ بشر کی ذات کے تخلیق کار ماں اور باپ، ندائے کن کا کھلا شاہکار ماں اور باپ۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جناب باقر بھائی، ماں اور باپ کے موضوع پہ خوبصورت نظم پیش کر رہے تھے۔ مولا آپ کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہو چکے ہیں محترم جناب افتخار عارف صاحب، محترم جناب ید اللہ حیدر صاحب، محترم جناب شوکت رضا شوکت صاحب، اور جناب ارتضا جونپوری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہیں۔ یہ محفل مسالمہ آپ معصومین نیٹ ورک، VZTV اور اذاخان امامیہ کے پیج پر بھی لائیو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان جناب شوکت رضا شوکت صاحب آن لائن ہیں، ان کو ابھی شرکت کرنی ہے۔ ایک جگہ شوکت میری صدی میں وہی بے مثال ہے، شوکت بے کل تک وہ با کمال تھا اب لازوال ہے، شوکت میری صدی میں وہی بے مثال ہے، کل تک وہ با کمال تھا اب لازوال، سخن کی کیمیا گر
کائنات میں آپ نے علامہ طالب جوہری صاحب کی شان میں یہ قطع کہا تھا، وہی قطع پیش کر رہا ہوں جناب شوکت رضا شوکت صاحب کا۔ شوکت میری صدی میں وہی بے مثال ہے، کل تک وہ با کمال تھا اب لازوال ہے، حرف و سخن کی کیمیا گر کائنات میں طالب ملنا محال ہے، طالب ملیں گے جوہری ملنا محال ہے۔ گزارش کروں گا محترم جناب شوکت رضا شوکت صاحب سے کہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ بسم اللہ جناب شوکت بھائی، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھیر سارا شکر گزار ہوں برادر محترم جناب ارتضیٰ جونپوری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں شریک ہونے کا حکم کیا اور موقع عطا فرمایا۔ باقر بھائی سے ماں باپ کے حوالے سے بڑے کمال شعر سنے، استاد افتخار عارف صاحب، شکیل بھائی اور ڈھیر سارے بڑے لوگ موجود ہیں۔ 4 مصرے علامہ طالب جوہری صاحب کی نظر کر کے میں 4 مصرے علامہ منتظر اور علامہ طالب جوہری صاحب پہ مشترکہ پڑھوں گا اور 4-5 شعر اس لیے کہ مجھے ممبر پہ جانا ہے، قبول کیجیے گا۔ دہر میں زندہ رہے اس طور طالب جوہری، دہر میں زندہ رہے اس طور طالب جوہری، تھے خطابت کا مسلسل دور۔ کیا بات ہے جناب، واہ واہ واہ۔ باخدا سچ ہے یہی کہ دہر میں زندہ رہے اس طور طالب جوہری، تھے خطابت کا مسلسل دور طالب جوہری، باخدا سچ ہے یہی کہ لازم و ملزوم تھے مجلس شام غریباں اور طالب جوہری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے شوکت بھائی، واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی باقر بھائی، باقی سارے احباب، شکیل بھائی، استاد افتخار عارف صاحب قبلہ اور جو باقی احباب ہمیں سن رہے ہیں، کیونکہ علامہ منتظر اور علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ یہ دونوں بزرگوار 7-8 دنوں کے فاصلے سے ہی ہماری اس دنیا سے اپنی دنیا میں چلے گئے، تو ایک کوشش کی ہے میں نے ان دونوں پہ مشترکہ 4 مصرے کہہ لوں۔ انہوں نے زیر زمین جا کر سخنوری کی زمین سینچی، واہ 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 واہ۔ انہوں نے زیر زمین جا کر سخنوری کی زمین سینچی، جہاں نے مدحت کے قصر سارے عظیم قالب کے منتظر تھے، جہاں نے مدحت کے قصر سارے عظیم قالب کے منتظر تھے، ادب کی دنیا کے 2 بڑوں کا بڑا تعلق رہا ہے شوکت، ادب کی دنیا کے 2 بڑوں کا بڑا تعلق رہا ہے شوکت، یہاں وہ تھے منتظر کے طالب، وہاں وہ طالب کے منتظر تھے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے جناب، واہ واہ واہ۔ وہاں وہ یہاں وہ آپ نے دونوں کا حق ادا کر دیا ہے، ماشاء اللہ شوکت بھائی، ماشاء اللہ آپ نے دونوں کا حق ادا کیا۔ میں آپ سے دستبستہ معذرت خواہ ہوں، 5 شعر اور آپ کی نظر کر سکوں گا، ممبر کے بالکل قریب بیٹھا ہوں، ممبر پہ جانا ہے۔ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ والی کربلا کی بارگاہ میں اذان عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ باقر بھائی دیکھیے گا، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی ہے اور پیاسا باقی ہے، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے، واہ 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 واہ، اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں ایک دشت میں اس کا خون گرا، 14 صدیاں بیت گئیں ایک دشت میں اس کا خون گرا، کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی ہے، کتنے شہر اجاڑ ہوئے ہیں اور وہ صحرا باقی ہے، ایک کی خاطر ایک نے ایسا ایک کیا ہے دنیا کو، ایک کی خاطر ایک نے ایسا ایک کیا ہے دنیا کو، لاکھوں لشکر خاک ہوئے ہیں اور وہ تنہا باقی ہے، لاکھوں لشکر خاک ہوئے ہیں اور وہ تنہا باقی ہے۔ اس میں ایک لفظ آ رہا ہے نصرت، میرے چھوٹے بھائی ہیں جو آج سے
20 साल पहले शहीद हो गए थे। कितने मोहसिन से मुराद यहाँ मोहसिन नकवी शहीद हैं। कितने मोहसिन, कितने नुसरत तुमने रोज शहीद किए। कितने मोहसिन, कितने नुसरत तुमने रोज शहीद किए। कौन रुका है, कौन डरा है, सबका जज्बा बाकी। वाह 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 वाह। कौन रुका है, कौन डरा है, सबका जज्बा बाकी है। शिम्र से हर शामी ने पूछा, तुम कहते थे कत्ल हुआ। शिम्र से हर शामी ने पूछा, तुम कहते थे कत्ल हुआ। चेहरा, जलवा, लहजा, बल्कि ये तो सारा बाकी। वाह 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 वाह। चेहरा, जलवा, लहजा, बल्कि ये तो सारा बाकी है। नाज भरे अंदाज में ये जब भी यजीद से कहते हैं, अब क्या मेरे पास नहीं है और तेरा क्या बाकी। अच्छा, क्या मेरे पास नहीं है और तेरा क्या बाकी है। मेरे यहाँ जो लफ्ज़ थे मैंने कागज पर उंडेल दिए। मेरे यहाँ जो लफ्ज़ थे मैंने कागज पर उंडेल दिए। शौकत इस उन्वान पे अब भी सब कुछ कहना बाकी। वाह 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 वाह। आपने मुझे महफिल में शहीद किया। इर्तजा भाई, शकीर अख्तर साहब, बाकिर भाई, सरकार इफ्तिखार आरिफ साहब, साहिब मेंबर और तमाम दोस्तों का शुक्रिया। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। सलाम कबूल। भाई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शौकत भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहें आप माशाल्लाह। सामीन किराम, ये प्रोग्राम अल्लामा तालिब जौहरी साहब और अल्लामा मुंतज़िर मेहदी साहब की याद में मुनक़िद किया जा रहा है। शौकत साहब का एक कथा सुनाता हूँ आपको, जो उन्होंने अल्लामा मुंतज़िर नकवी साहब के लिए कहा है कि एक ज़ाकिर, एक शायर, एक सुखनवर, एक खतीब। एक ज़ाकिर, एक शायर, एक सुखनवर, एक खतीब। कितने मनसब आशिक़े इब्ने अली के पास थे। कितने मनसब आशिक़े इब्ने अली के पास थे। शान व शौकत के एवज़ हम रोक पाते क्या उन्हें। शान व शौकत के एवज़ हम रोक पाते क्या उन्हें। मुंतज़िर अब्बास के खुद मुंतज़िर अब्बास थे। मुंतज़िर अब्बास के अब्बास थे। महफिल मुसलमा को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा जनाब मंजर नकवी साहब से कि अपना कलाम। जनाब मंजर नकवी साहब। अल्लामा तालिब जौहरी मरहूम और अल्लामा मुंतज़िर अब्बास नकवी जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो ज़रूर मौला की बारगाह में पहुंच गए। तमाम मरहूमीन के लिए भी समझें ये सलाम है। हुसैनी लोग तो बागे वफा में जिंदा है। हुसैनी लोग तो बागे वफा में जिंदा है। जहां कहीं भी रहे करबला में जिंदा है। जहां कहीं भी रहे करबला में जिंदा है। हवाए हुसैनी लोग तो बागे वफा में जिंदा है। जहां कहीं भी रहे करबला में जिंदा है। हवाए जब्र में हवाए जब्र में मर जाते तिश्नगी के सबब। हवाए जब्र में मर जाते तशनगी के सबब। मगर हुसैन की आबो हवा में जिंदा है। आबो हवा में जिंदा है। अज़ा का फर्श ये गिरियाओ मातमी हल्के। अज़ा का फर्श ये गिरियाओ मातमी हल्के। हुसैनियत की अबद तक बका में जिंदा है। हुसैनियत की अबद तक बका में जिंदा है। गमे हुसैन में बहते हुए शफक आंसू। गमे हुसैन में बहते हुए शफक आंसू। वो चश्मे सैयदे ज़ैनुल अबा में जिंदा है। वो चश्मे सैयदे
زین الابا میں زندہ ہے، غم حسین میں بہتے ہوئے شفق آنسو، وہ چشم سید زین الابا میں زندہ ہے۔ وہ مومنین جو دنیا سے کوچ کر جائیں، وہ مومنین جو دنیا سے کوچ کر جائیں، حسین ابن علی کی ولا میں زندہ ہے، حسین ابن علی کی ولا میں زندہ ہے۔ یزید عصر کے لشکر ہوئے ہیں بلوہ صفت، یزید عصر کے لشکر ہوئے ہیں بلوہ صفت، یہ آج بھی اسی جور و جفا میں زندہ ہے، یہ آج بھی اسی جور و جفا میں زندہ ہے۔ جنہیں بھی ذکر حسینی نصیب ہے منظر، جنہیں بھی ذکر حسینی نصیب ہے منظر، دراصل عشق شاہ دو سرا میں زندہ ہے، دراصل عشق شاہ دو سرا میں زندہ ہے۔ اور سلام کے چند شعر۔ کعبہ حسین کا ہے مدینہ حسین کا، کعبہ حسین کا ہے مدینہ حسین کا، اب ساری کائنات ہے زینہ حسین کا، اب ساری کائنات ہے زینہ حسین کا۔ غرقاب کب کی ہو چکی ہے کشتی یزید، غرقاب کب کی ہو چکی ہے کشتی یزید، اب تک رواں دواں ہے سفینہ حسین کا، اب تک رواں دواں ہے سفینہ حسین کا۔ اے کربلا کی خاک ہمارا تجھے سلام، اے کربلا کی خاک ہمارا تجھے سلام، تجھ میں ہے ایک ایک نگینہ حسین کا، تجھ میں ہے ایک ایک نگینہ حسین کا۔ اے کربلا کی خاک ہمارا تجھے سلام، تجھ میں ہے ایک ایک نگینہ حسین کا۔ لڑتا ہے حق کی جنگ وہی جبر کے خلاف، لڑتا ہے حق کی جنگ وہی جبر کے خلاف، دنیا میں جس نے سیکھا کرینہ حسین کا، دنیا میں جس نے سیکھا کرینہ حسین کا۔ اور آئی مقابلے پا ساری سپاہ کفر، آئی مقابلے پا ساری سپاہ کفر، اسلام کی اوپر ہوا سینہ حسین کا، اسلام کی کیا بات سینہ حسین کا۔ منظر شرف بہت ہے تو حرمت بھی ہے بہت، منظر شرف بہت ہے تو حرمت بھی ہے بہت، اہل حرم نے دیکھا مہینہ حسین کا، کعبہ حسین کا مدینہ حسین کا، اب ساری کائنات ہے زینہ حسین کا۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب منظر نقوی صاحب، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ کعبہ حسین کا ہے مدینہ حسین کا۔ بہت شکریہ جناب منظر نقوی صاحب۔ یہ میں مجلس مسالمہ میں اب میں اگلے شاعر جناب ارتضا جونپوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام پیش کریں۔ قبل اس کے کہ وہ کلام اپنا پیش کریں، میں انہی کے ایک قطع پیش کرتا ہوں جو انہوں نے منظر منتظر نقوی صاحب کی رحلت پہ کہا ہے کہ منتظر نقوی بھی رخصت ہو گئے، منتظر نقوی بھی رخصت ہو گئے، داغ سیاں اشک غم سے ہو گئے، منتظر نقوی بھی رخصت ہو گئے، داغ سیاں اشک غم سے ہو گئے، منتظر کے دید کی حسرت لیے، منتظر کی دید کی حسرت لیے، اوڑھ کے خاک شفا وہ سو گئے، اوڑھ کے خاک شفا وہ سو گئے، منتظر نقوی بھی رخصت ہو گئے۔ گزارش کروں گا جناب ارتضا جونپوری صاحب سے کہ کلام پیش فرمائیں۔ سرکار سلام کے چند اشعار حضرت افتخار عارف صاحب کی اجازت سے، عبد اللہ حیدر صاحب آپ کی اجازت سے 5 سے 7 شعر پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سلام کی دیکھیے گا، مطلب دیکھیے گا سرکار۔ پیاس کی آغوش میں
جب پھول کملانے لگے، ماشاءاللہ جناب، پیاس کی آغوش میں جب پھول کملانے لگے، پیاس کی آغوش میں جب پھول کملانے لگے، آپ لے دریا کے سینے پہ نظر آنے لگے، واہ واہ واہ، آپ نے دریا کے سینے پہ نظر آنے لگے، آپ لے دریا کے سینے پہ نظر آنے لگے، اور مسکرا کر دھوپ کے سائے میں تپتی ریت پر، مسکرا کر دھوپ کے کیا کہنے جناب، کیا کہنے جناب، تپتے ریت پر، پیاس کیا ہے پیاس کو پیاسے یہ جانے لگے، ماشاءاللہ جناب، واہ 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 واہ، ہے پیاس کو پیاسے یہ جانے لگے، اور خالی کوزے تشنہ لب بچوں کو تکتے دیکھ کر، خالی کوزے تشنہ لب بچوں کو تکتے دیکھ کر، پیاس کے صحرا میں دریا خود سے مانے لگے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، صحرا میں دریا خود سے شرمانے لگے، سرکار شیر دیکھیے گا، موت کے سیلاب میں تھی اس قدر خاموشیاں، موت کے سیلاب میں تھی اس قدر خاموشیاں، چپ کے غم کے بادل شام پہ چھانے لگے، چپ کے غم کے بادل شام پہ آنے لگے، سرکار شیر دیکھیے، کہہ رہے ہیں دیکھ کر شام علم کے بدلیاں، کہہ رہے تھے دیکھ کر شام علم کے بدلیاں، آئے تھے جو گھر جلانے جان پہچانے لگے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، گھر جلانے جان پہچانے لگے، اور آخر شیر پیش کرو، مقصد سے قول دیکھیے گا، جانے کیوں ایک بے وطن کو دیکھ کر کچھ اہل شر، جانے کیوں ایک بے وطن کو
دیکھ کر کچھ اہل شر تازیان تیر پتھر آگ برسانے لگے تازیان تیر پتھر آگ برسانے لگے داستان کربلا منظوم کر کے ارتضا داستان کربلا منظوم کر کے ارتضا خون دل مشکا پہ آنسو پل کے تھرانے پھول کو لانے لگے. ماشاء اللہ سلامت رہیں جناب جونپوری صاحب، خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے آپ. مومنین کرام، یہ مجلس مسالمہ علامہ طالب گوہری صاحب اور علامہ منتظر نقوی صاحب کی نقل کیا جا رہا ہے. عیسیٰ جونپوری صاحب کا یہ خطہ جناب علامہ طالب گوہری صاحب کی یاد میں سناتا ہوں کہ ہو گئے آزاد طالب گردش ایام سے، ہو گئے آزاد طالب گردش ایام سے، کربلا میں اب رہیں گے جا کے وہ آرام سے، کربلا میں اب رہیں گے جا کے وہ آرام سے، جوہری کو دیکھ کے روح ترابی نے کہا. لیکن علامہ رشید ترابی صاحب کے بعد آواز نہیں آ رہی ہے، آواز کمزور پڑ گئی ہے. علامہ طالب گوہری صاحب کے بعد میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ آپ کی آواز میں ایکو آ رہا ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے مگر ایکو آ رہی ہے. میں ابھی ٹھیک ہو جاتی ہے آواز. ایکو پیدا ہو رہا ہے. آپ کی آواز کا والیوم نہیں ہے ادھر، آواز نہیں آ رہی. مجھے آ رہی ہے مگر 2 بار آ رہی ہے. جی اب آواز میری صحیح ہو گئی ہے؟ ٹھیک. عیسیٰ جونپوری صاحب کا خطہ پیش کر رہا تھا کہ طالب گوہری صاحب کی یاد میں انہوں نے کہا کہ ہو گئے آزاد طالب گردش ایام سے، کربلا میں اب رہیں گے جا کے وہ آرام سے، جوہری کو دیکھ کے روح ترابی نے کہا خلد میں بھی ایک ممبر ہے تمہارے نام سے، خلد میں بھی ایک ممبر ہے تمہارے نام سے. محترم جناب شاعر حسین شاعر ہمارے ساتھ چکے ہیں. اس وقت ہم گزارش کروں گا جناب محترم جناب شاعر حسین شاعر صاحب سے کہ اپنا کلام پیش فرمائیں. محترم جناب شاعر حسین شاعر صاحب. دیکھو وہاں پہ جی بسم اللہ شاعر بھائی. محترم جناب شاعر حسین شاعر صاحب اپنا کلام پیش فرمائیں گے.
माइक की आवाज कैसे यहाँ से कैसे शाहिद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। खोलें आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। लाइव पिकर ऑफ नहीं लगे। शाहिद भाई मेरा ख्याल में कुछ माइक में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मोहतरमा फातिमा हसन साहिबा, अगर मेरी आवाज सुन रही हूँ, जी मेरी आवाज जी आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं गुजारिश करूंगा किताबें दोस्तां, याद की बारिश, फासलों से मावरा, कहानियां गुम हो गई, बहते हुए फूल, मुसन्निफा और निसाई अदब का एक मोतबर हवाला मोहतरमा फातिमा हसन हमारे साथ ऑनलाइन है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम पेश फरमाएं। मोहतरमा फातिमा हसन साहिबा अपना कलाम पेश करेंगी। जी सलाम पेश कर रही हूँ। शब आशूर इबादत के लिए जागे थे, शब आशूर इबादत के लिए जागे थे, रात भर सुबह शहादत के लिए जागे थे। शब आशूर इबादत के लिए जागे थे, रात भर सुबह शहादत के लिए जागे थे। दी जो अकबर ने अज़ा हो गया साबित के हुसैन, दी जो अकबर ने अज़ा हो गया साबित के हुसैन, दीन कामिल की हिफाजत के लिए जागे थे। क्या बात है, वाह वाह दी जो अकबर ने अज़ा हो गया साबित के हुसैन, दी जो अकबर ने अज़ा हो गया साबित के हुसैन, दीन कामिल हिफाजत के लिए जागे थे। बहुत आला, बहुत आला। जुल्म की नींद में डूबे हुए लश्कर में फकत, जुल्म की नींद में डूबे हुए लश्कर में फकत एक हुर थे जो हिमायत के लिए जागे थे। वाह 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 वाह। जुल्म की नींद में डूबे हुए लश्कर में फकत एक हुर थे जो हिमायत के लिए जागे थे, जो हिमायत के लिए जागे थे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मोहतरमा, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। एक खुद थे जो हिमायत के लिए जागे थे। जुल्म की नींद में डूबे हुए लश्कर में फकत क्या बात है जनाब, क्या बात है। जो हिमायत के लिए जागे थे। क्या बात है। और वो 72 के जो उस रात न सोए पल भर, वो 72 के जो उस रात सोए पल भर, किस कयामत में कयामत के लिए जागे थे। वाह 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 वाह। किस कयामत जो में उस कयामत के लिए जागे थे। बहुत अच्छा मिसरा है। वाह 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 वाह। वो 72 के जो उस रात न सोए पल भर, किस कयामत में कयामत के लिए जागे थे। किस कयामत में कयामत के लिए जागे थे। और किस तरह आबिदे बीमार ने खोली आंखें, किस तरह आबिदे बीमार ने खोली आंखें, कैसी गुर्बत में इमामत के लिए जागे थे। हाय हाय हाय, क्या हाय। वाह वाह वाह। आबिदे बीमार ने खोली आंखें,
کیسی غربت میں امامت کے لیے جاگے تھے، کیسی غربت میں امامت کے لیے جاگے تھے، واہ 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 واہ، کیسی غربت میں امامت کے لیے جاگے تھے۔ اور آخری شعر ہے، کاش مل جائے مجھے ان سے تعلق کی سند، کاش مل جائے مجھے ان سے تعلق کی سند، کربلا میں جو رفاقت کے لیے جاگے تھے، کربلا میں جو رفاقت کے لیے جاگے تھے، شب عاشور عبادت کے لیے جاگے تھے، رات بھر صبح شہادت کے لیے جاگے تھے۔ وعلیکم السلام۔ وہ ایک تو ماسک میں پتہ ہی لگتا کہ کون کیا بات ہے، ماشاءاللہ، شب عاشور عبادت کے لیے جاگے تھے، رات بھر صبح شہادت کے لیے جاگے تھے۔ محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کی کلام پیش کر رہی تھی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے درمیان شکیل اختر آواز آ رہی ہے؟ شکیل اختر صاحب، نجمی بھائی آواز آئی؟ علامہ منتظر مہدی سے ایک دیری نہ نجمی صاحب آواز آئی؟ جی جی بالکل بالکل، مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی۔ کہاں جا رہے ہیں ابھی؟ شکیل بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ کسی پرسوں نا اس فصاحت و بلاغت کے بعد جو بچ جائیں گے وبا سے اور ادا سے۔ میں کہہ رہا تھا کہ شکیل اختر بھائی کا علامہ منتظر نقوی صاحب سے ایک دیرینہ تعلق تھا۔ نجمی میری آواز آئی آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ نجمی میری آواز آئی؟ جی جی شاہد بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل۔ ابھی میں شکیل بھائی کو پڑھنے کے لیے کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ شاہد بھائی آپ کو زحمت دوں گا۔ جناب صحیح ہے، ٹھیک۔ میرا خیال ہے کہ میرا ایک بات سن لیں، باقی لوگ اپنے مائک میوٹ کر لیں، صرف نجمی صاحب اور جو سنائے وہ اپنے مائک کھلے رکھے، باقی لوگ اپنے مائک میوٹ کر لیں کیونکہ بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے دوسروں کی وجہ سے۔ جی جی شکیل بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شکیل بھائی آپ آن لائن ہو جائیے۔ جب تک شکیل بھائی آن لائن ہوتے ہیں، میں گزارش کروں گا محترم جناب شاعر حسین شاعر بھائی سے کہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ محترم جناب شاعر حسین شاعر بھائی، بسم اللہ۔ عظیم اوپر کوئی جگہ ہے؟ سلام کے شعر آفس سے بیٹھی ہوئی جگہ ہے، آتا ہوں سرکار، آتا ہوں۔ کراچی والوں کو فارغ کرو۔ کرن صاحب آئیں، ادھر آئیں کرن صاحب۔ یدل بھائی، علامہ صاحب کا پسندیدہ سلام جو بار بار انہوں نے مجھ سے سنا، میں پیش کرتا ہوں۔ کمرے میں کچھ اس صدا سے وہ قاتل کو اپنے مار آیا، کچھ اس صدا سے وہ قاتل کو اپنے مار آیا، اجل بھی جھوم اٹھی زندگی کو پیار آیا، اجل بھی جھوم اٹھی زندگی کو پیار آیا، زمانہ ڈھونڈنے نکلا پناہ مل نہ سکی، زمانہ ڈھونڈنے نکلا پناہ مل نہ سکی، بہادروں کی صفوں میں جو شیر خوار آیا، بہادروں کی صفوں میں جو شیر خوار آیا، جو دیکھے چہرہ اصغر میں حیدری تیور، جو دیکھے چہرہ اصغر میں حیدری تیور، دنیا میں بچانے والا چلا گیا، حسین کہنے لگے موسم بہار آیا، حسین کہنے لگے موسم بہار آیا۔ وہ عجیب شان تھی اصغر کے مسکرانے کی، عجیب شان تھی اصغر کے مسکرانے کی، گلوں کو آئی ہنسی حسن پر نکھار آیا، گلوں کو آئی ہنسی حسن پر نکھار آیا، وہ گھمائی پتلیاں آنکھوں کی اس یقین کے ساتھ،
گھمائی پتلیاں آنکھوں کی اس یقین کے ساتھ کہ پھر تو گردش دوراں کو بھی قرار آیا، کہ پھر تو گردش دوراں کو بھی قرار آیا۔ اور شعر سنیے کہ جو لگ کے سینے سے مختل میں ساتھ ساتھ لڑے، جو لگ کے سینے سے مختل میں ساتھ ساتھ لڑے، ہزار ڈھونڈا پا ایسا نہ جان نثار آیا، ہزار ڈھونڈا پا ایسا نہ جان نثار آیا، ہزار ڈھونڈا پا ایسا نہ جان نثار آیا۔ اور توجہ چاہوں گا شعر پہ، نہ جانے پاس ادب تھا کہ سوز قلب دروں، نہ جانے پاس ادب تھا کہ سوز قلب دروں، فرشتہ موت کا آیا تو شرمسار آیا، فرشتہ موت کا آیا تو شرمسار آیا، وہ چھپایا، فرشتہ موت کا آیا تو شرمسار آیا، وہ چھپایا زیر زمین یوں کہ بد نظر نہ لگے، چھپایا زیر زمین یوں کہ بد نظر نہ لگے، ستارے ڈوبتے دیکھے تو پھر شمار آیا، ستارے ڈوبتے دیکھے تو پھر شمار آیا، اور لبوں پر میرے ہنسی اشک میری پلکوں پر، لبوں پر میرے ہنسی اشک میری پلکوں پر، قصیدہ لکھنے کا شاعر مجھے شعار آیا، کچھ اس صدا سے وہ قاتل کو اپنے مار آیا، اجل بھی جھوم اٹھی زندگی کو پیار آیا۔ کیا بات ہے، سلامت رہیں جناب شاعر بھائی، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محترم شاعر حسین شاعر صاحب، سلامت رہیں۔ اور مجلس مسالمہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان شکیل اختر صاحب، محترم جناب جد اللہ حیدر صاحب اور افتخار عارف صاحب آن لائن ہیں۔ شکیل اختر صاحب کے علامہ منتظر مہدی صاحب سے ایک دیرینہ تعلقات تھے کہ انہوں نے کہا کہ 35 سال گزرنے کے باوجود احساس یتیمی آج ہو رہا ہے مجھے۔ انہوں نے کہا، شکیل اختر صاحب نے کہا کہ سر پہ جس پیڑ کا سایہ تھا وبا چاٹ گئی، سر پہ جس پیڑ کا سایہ تھا وفا چاٹ گئی، اب کڑی دھوپ میں چپ چاپ سفر کرنا ہے، اب کڑی دھوپ میں چپ چاپ سفر کرنا ہے۔ گزارش کروں گا محترم شکیل اختر صاحب سے کہ کلام پیش فرمائیں۔ جناب شکیل اختر بہت صاحب۔ شکریہ نجمی بھائی، میں تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں، میں اسلام آباد میں منتظر بھائی کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس میں موجود تھا، تھوڑی سی تاخیر سے آنے کی معذرت چاہتا ہوں، بس 2-4 جملے منتظر بھائی کے حوالے سے۔ 40 سالہ رفاقت ہے اور حافظہ اللہ نے اتنا مضبوط دیا ہے کہ 1975 سے لے کر اب تک کی ایک ایک یاد، ایک ایک جملہ ذہن میں محفوظ ہے۔ معصومین نیٹ ورک پہ 16 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے اب تک منتظر صاحب کی ذاتی تعلق کے حوالے سے، جن لوگوں کو ریکارڈ کیا ہے وہ میں نے پیش کر دیا ہے، وہ معصومین نیٹ ورک پہ آئے گا۔ میں صرف حاضری لگا رہا ہوں۔ بہت شکریہ نجمی بھائی آپ کا، ارتضیٰ جونپوری صاحب کا، اور جن لوگوں نے یہ بزم سجائی ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ 4 مصرے ہیں منتظر صاحب کے حوالے سے کہ آگہی کا کیسے کیسے یگانہ وبا کھا گئی، کیسے کیسے یگانہ وبا کھا گئی، واہ 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 واہ، کتنا اچھا مصرع ہے، آگہی کا خزانہ وبا، کیسے کیسے یگانہ وبا کھا گئی، کیسے کیسے یگانہ وبا کھا گئی، آگہی کا خزانہ وبا، آگہی کا خزانہ وبا کھا گئی، آگہی کا خزانہ وبا کھائے آئے یا المدد المدد یا شہ بیر و بر، یا امامانہ وبا کھا گئی۔ 4 مصرے اور دیکھیے گا۔ جب بھی دنیا مجھے آشفتہ سرائی دے گی، دل میں یادوں کی تیری مجھ کو سنائی دے گی، دیر تک اشک رہیں گے میری پلکوں پہ رواں،
اب بہت دور تک آواز سنائی نہیں دی. کیا بات چار ہے، مصرے کیا اور بات ہے. منصور بھائی کے حوالے سے. چپ چاپ دبے پاؤں گزرنے نہیں دیں گے، چپ چاپ دبے پاؤں گزرنے نہیں دیں گے، اس دل پہ لگے گھاؤ کو بھرنے نہیں دیں گے. شاعر بھائی، اے میسا اے لہجہ میسم میں علی بولنے والے، اب ہم تیری آواز کیا کہ واہ. محفل سلام ہے. میں فراز ابر رواں حسین کا غم، فراز وقت پہ ابر رواں حسین کا غم، غموں کی دھوپ میں ایک سائباں حسین کا غم. یہ غم وہ غم ہے کرے خاک کو بھی خاک شفا، یہ غم وہ غم ہے کرے خاک کو بھی خاک شفا، کہاں زمانے کی دولت کہاں حسین کا غم. اور میرے خمیر میں شامل ہے الفت شبیر، میرے خمیر میں شامل فتح شبیر، ہر ایک قدم پہ میرا سائباں حسین کا غم. اور یہ کام خور کا مقدر سنوار بہت دیتا ہے. اچھا، بہت تعالیٰ، ماشاء اللہ. مصرے کیا دیکھیے گا، کہ یہ کام خور کا کیا مقدر بات ہے، سنوار کیا بات ہے دیتا ہے، جناب. عطائے رب کی طرح مہرباں حسین کا غم. یہ کام خور کا مقدر سنوار دیتا ہے، عطائے رب کی طرح مہرباں حسین کا غم. اور یہی واہ تو واہ، حوصلہ کرب و بلا نے بخشا ہے، یہی تو حوصلہ کرب و بلا نے بخشا ہے، فضائے جبر میں جائے اماں حسین کا غم. حسین شعر کا سنیے غم. گا ارتضا بھائی، شاعر صاحب فاطمہ واجد، کہ فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے، فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے، کہ میرے سینے پہ ہے ذوفشاں حسین کا غم. واہ. اور شکیل، فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے، کہ میرے سینے میں ہے ذوفشاں حسین کا غم. شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب. آواز کی تھوڑی سی مسائل ہے، میں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ سے لنک کر جاؤں گا. شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب، نبی کا شکیل ذکر میرا مقدر ہے. علی کا بیاں حسین کا غم. واہ. شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب، نبی کا ذکر علی کا بیاں حسین کا غم. واہ 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 واہ. غموں کی دھوپ میں ایک سائباں حسین کا غم. قبلہ علامہ طالب جوہری اور علامہ منتظر عباس نقوی، یہ یادوں کا وہ شجر سایہ دار ہے کہ پوری حیات اب انہی کی یادوں کے سائے میں گزرنا ہے. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں نجمی بھائی آپ کا، بہت شکریہ. ارتضا جون پوری جو میزبان ہیں، شاعر بھائی ہیں، فاطمہ حسن جو مجھے نظر آ رہے ہیں. میں نے یہ گزارش کی کہ منتظر بھائی کو ہم مسلسل 8-14 جون سے روز یاد کر رہے ہیں، اور ایک خزانہ جمع ہو چکا ہے یادوں کا. چونکہ میں میزبانی کے حیثیت سے اس میں شامل ہوں، تمام شرکاء کا میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں، یہ ایک ہر دوسرے دن یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں آپ لوگوں کا شکریہ. نجمی بھائی بہت بہت شکریہ. میں تھوڑی دیر بعد آپ کے ساتھ دوبارہ واپس آ جاؤں گا. فی امان اللہ. بہت شکریہ شکیل اختر بھائی، آپ کا بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں. ہمارے درمیان شہر پاکستان کے ایک منفرد شاعر مرثیہ گو، جنہوں نے ان کے علامہ طالب جوہری صاحب کے ساتھ دیرینہ تعلقات تھے، عبد اللہ حیدر صاحب کے، اور انہوں نے ان کے لیے، علامہ صاحب کے لیے جو تاریخ نکالی ہے وہ بڑی بے مثال ہے، کہ شمسی تاریخ بھی ہے اور ہجری تاریخ بھی ہے. یہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد محترم جناب عبد اللہ حیدر صاحب کو کلام کی ذمت دوں گا. کہ ذات میں اپنی حد فہم و فراست ہو گیا. علامہ طالب جوہری صاحب کے لیے کہ علام ذات میں اپنی حد فہم و فراست ہو گیا، بحر ملت علم و دانش کی علامت ہو گیا. ذات میں اپنی حد فہم و فراست ہو گیا، بحر ملت علم و دانش
کی علامت ہو گیا. ہاں وہی سرمایہ تھا جو قوم و ملت کے لیے, ہاں وہی سرمایہ تھا جو قوم و ملت کے لیے, آہ طالب جوہری وہ آج رخصت ہو گیا, آہ طالب جوہری وہ آج رخصت ہو گیا. اٹھ گیا ہے عالم بے مثل طالب جوہری, اٹھ گیا ہے عالم بے مثل طالب جوہری, یا جہاں سے آفتاب دین رخصت ہو گیا. دیکھیں یہ اٹھ گیا ہے عالم بے مثل طالب جوہری, تو اگر جوڑیں تو 1441 یہ حروف نکلتے ہیں. اور اگر اس کا دوسرا مصرع جو ہے یا جہاں سے آفتاب دین رخصت ہو گیا, اس کو جوڑیں تو 2020 نکلتا ہے. خوبصورت خط تاریخ کہیے جناب ید اللہ حیدر صاحب نے. قبل اس کے کہ میں ید اللہ حیدر صاحب کو کلام کی زحمت دوں, میں گزارش کروں گا محترمہ عابدہ کرامہ صاحبہ سے کہ عابدہ پروین صاحبہ سے عابدہ تقی صاحبہ سے کہ اپنا کلام پیش فرمائیں. محترمہ عابدہ تقی صاحبہ. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ محترمہ. جناب صدر کی اجازت سے سب سے پہلے تو تعزیت پیش کرتی ہوں علامہ طالب جوہری کے لیے, علامہ منتظر عباس نقوی صاحب کے لیے, جو ہماری دو ایسی ناغیر روزگار ہستیاں کہ پوری ملت جعفریہ کا یہ بہت بڑا نقصان ہے, اور ان کی یاد میں آپ نے جو محفل بچھائی ہے اس میں مولا حسین علیہ السلام کے نام سلام کے کچھ اشعار پیش کر کے اپنی شمولیت کرتی ہوں. جناب صدر کی اجازت سے دو اشعار پیش کرتی ہوں. جی آتا ہوں محترمہ, آتا ہوں. مرحبا ابن علی صبر کی تعمیر تیری, مرحبا ابن علی صبر کی تعمیر تیری, آیا ذبح عظیم اور یہ تفسیر تیری, آیا ذبح عظیم اور یہ تفسیر تیری. تو تو آیا تھا زمین ایک ارم کرنے کو, تو تو آیا تھا زمین ایک ارم کرنے کو, ورنہ جنت تو ہے پہلے ہی سے جاگیر تیری, ورنہ جنت تو ہے پہلے ہی سے جاگیر تیری. مرحبا ابن علی صبر کی تعمیر تیری. ایک اور سلام سے کچھ اشعار پیش کرتی ہوں. قلم سے جو عقیدت کی لکھائی ہو رہی ہے, قلم سے جو عقیدت کی لکھائی ہو رہی ہے, اسی سے باب جنت تک رسائی ہو رہی ہے, اسی سے باب جنت تک رسائی ہو رہی ہے. اور کوئی مشکل کشا آیا ہوا ہے کربلا میں, کوئی مشکل کشا آیا ہوا ہے کربلا میں, جبھی تو دین کی مشکل کشائی ہو رہی ہے, جبھی تو دین کی مشکل کشائی ہو رہی ہے. اور شعر دیکھیے گا. کھلا ہے کربلا میں باب خیبر کی جانب, کھلا ہے کربلا میں باب خیبر کی جانب, وہی پرچم ہے اور پرچم کشائی ہو رہی ہے. واہ 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 جناب, واہ ماشاءاللہ جناب. کھلا ہے کربلا میں باب خیبر کی جانب, وہی پرچم ہے اور پرچم کشائی ہو رہی ہے. اور شعر دیکھیے گا. یہاں موجیں نکل آئی ہیں مشکیزے کی پیاسی, یہاں موجیں نکل آئی ہیں مشکیزے کی پیاسی, یہاں سقائی سے موجز نمائی ہو رہی ہے, یہاں سقائی سے موجز نمائی ہو رہی ہے. یہاں موجیں نکل آئی ہیں مشکیزے کی پیاسی, یہاں سقائی سے موجز نمائی ہو رہی ہے. قلم سے جو عقیدت کی لکھائی ہو رہی ہے. اور مولا حسین کے ہی نام ایک سلام کے اشعار پیش. حسین لخت دلے مصطفیٰ و جان بطول, حسین لخت دلے مصطفیٰ و جان بطول, حسین سنبل باغ علی بہشت کا پھول, حسین باعث فقیر نوع جن و بشر, حسین باعث فقیر نوع جن و بشر, حسین در سے نگہبانی ندائے رسول. اور شعر دیکھیے گا. حسین دین کی بنیاد زندگی کا شعور, حسین دین کی بنیاد زندگی کا شعور, حسین آیت حقانیت کی شان نزول,
حسین کیا آئے بات تھے ہے، واہ 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 شام نزول، واہ شکریہ آداب. حسین رتبہ واہ. معراج صدق پر فائز، حسین رتبہ معراج صدق پر فائز، حسین وارث جنت سوار دوش رسول، حسین کیا بات ہے، وارث واہ 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 جنت واہ 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 سوار واہ دوش واہ. رسول. بہت شکریہ. حسین جبر کے موسم میں صبر کا اعجاز، حسین جبر کے موسم میں صبر کا اعجاز، حسین آج بھی شہر دعا کا باب قبول، حسین کیا آج بات ہے، واہ واہ. شہر حسین آج بھی دعا کا شہر باب وفا کا باب قبول. قبول. بہت واہ شکریہ، واہ 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 واہ. بہت بہت اچھا شکریہ. مصرع ہے، واہ. حسین جبر کے موسم میں صبر کا اعجاز، حسین آج بھی شہر دعا کا باب قبول، اور حسین تیری محبت ہے شمع راہ نجات، حسین تیری محبت ہے شمع راہ نجات، حسین وجہ شفا ہے تیرے مزار کی دھول، حسین وجہ شفا ہے تیرے مزار کی دھول، اور حسین نام تیرا ہے ابد تلک روشن، حسین نام تیرا ہے ابد تلک روشن، حسین اس کو مٹانا ہے ہر یزید کی بھول، حسین اس کو واہ مٹانا ہے ہر واہ یزید واہ کی واہ بھول. واہ واہ حسین واہ. بہت شکریہ. حسین لخت دل مصطفیٰ و جان بطول، حسین سنبل باغ علی بہشت کا پھول. بہت شکریہ. سلامت رہیے، بہت اچھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت شکریہ محترمہ عبدہ تقی صاحبہ، خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے. اب ہمارے درمیان آن لائن اس وقت ہیں جناب عبد اللہ حیدر صاحب اور محترم جناب افتخار عارف صاحب. گزارش کروں گا محترم جناب جد اللہ حیدر صاحب سے کہ کلام پیش فرمائیں. بسم اللہ. سلام کے چند شعر پیش خدمت ہیں. کیوں کروں میں زندگی کو در بدر پھر کر تمام، واہ واہ ایسا واہ کیجئے. واہ. کیوں کروں میں زندگی کو در بدر پھر کر تمام، جب کہ ہے صرف ایک در پر رحمت داور تمام، کیا بات جب ہے، کہ کیا ہے بات صرف ہے. ایک در پر رحمت داور تمام. بشیر ملاحظہ کیجئے. قبر کی آغوش میں پہنچے تو آنکھیں کھل گئیں، قبر کی آغوش میں پہنچے زندگی ورنہ کی تھی زندگی ہم نے واہ یوں ہی واہ سو واہ کر واہ. تمام، ورنہ کی تھی زندگی ہم نے یوں ہی سو کر تمام. اور آیے اتممتو نے میدان خم میں کہہ دیا، آیے اتممتو نے میدان خم میں کہہ دیا کہ نعمت حق کی ہیں اعلان ولایت پر تمام، نعمت واہ حق واہ کی ہے اعلان ولایت پر تمام. اور کیا غم آل نبی ہے 14 صدیاں بعد بھی، واہ کیا واہ غم واہ واہ واہ. آل نبی ہے 14 صدیاں بعد بھی، کیا غم آل نبی ہے 14 صدیاں بعد بھی، اب تلک گلہائے ماتم ہے شگفتہ تر تمام. اور کربلا ہے دست سرور میں ہے تیغے شیر حق، کربلا ہے دست سرور میں ہے تیغے شیر حق، خوف میں جبریل کے سمٹے ہوئے ہیں پر تمام، کیا خوف بات ہے، میں واہ واہ جبریل واہ کے واہ واہ سمٹے واہ ہوئے واہ ہیں واہ پر واہ واہ. تمام. اور از حبیب ابن مظاہر تاب طفل شیر خار، از حبیب ابن مظاہر تاب طفل شیر خار، بے نیاز سال و سن ٹھہرے وفا پرور تمام، بے کیا بات ہے، نیاز کیا بات ہے. سال و واہ سن واہ ٹھہرے واہ واہ. وفا پرور تمام. ادب. اور یہ ہیں عباس جری ہیں ہیچ ان کے سامنے، شعر ملادہ کیے. یہ ہیں عباس جری ہیں ہیچ ان کے سامنے، شان شوکت دبدبا افواج کرو فر تمام، کیا بات. شان واہ 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 شوکت واہ واہ دبدبا واہ واہ افواج واہ واہ جناب. واہ واہ. کرو کیا بات فر ہے. تمام. واہ 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 واہ. وہ تو کہیے
हुक्म शाहिदी का उनको पास था। वो तो कहिए हुक्म शाहिदी का उनको पास था, वरना था एक आन में अशरार का लश्कर तमाम। वरना था एक आन में अशरार का लश्कर तमाम। और किस कदर पुरदर्द ठहरा था जवाब शीर खार। किस कदर पुरदर्द ठहरा था जवाब शीर खार। एक तबस्सुम लब पे आया रो दिया लश्कर तमाम। एक तबस्सुम लब पे आया रो दिया लश्कर तमाम। और किस तरह बैयत तलब हो कोई बादे करबला। किस तरह बैयत तलब हो कोई बादे करबला। तायरे सुफियानियत के कट चुके हैं पर तमाम। क्या बात है, वाह वाह वाह, तायरे सुफियानियत के कट चुके हैं पर तमाम। बहुत खूबसूरत है, वाह 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 वाह। फिर बताओ सरकार, फिर बताओ जनाब। किस तरह बैयत तलब हो, किस तरह बैयत तलब हो कोई बादे करबला। तायरे सुफियानियत के कट चुके हैं पर तमाम। वाह 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 वाह, तायरे सुफियानियत के कट चुके हैं पर तमाम। बहुत आला है, वाह 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 वाह। और जब से आखिरी शेर है कि जब से मैंने घर में रखा है अलम अब्बास का। जब से मैंने घर में रखा है अलम अब्बास का। है मुनव्वर ही मुनव्वर तब से मेरा घर तमाम। है मुनव्वर ही मुनव्वर तब से मेरा घर तमाम। और मक्ता हुजूर के सिर्फ हमदो नातो मिदहत ही मिली हैदर हमें। सिर्फ हमदो नातो मिदहत ही मिली हैदर हमें। छान डाले जब तेरे अशार के दफ्तर तमाम। छान डाले जब तेरे अशार के दफ्तर तमाम। तो क्यों करूं मैं जिंदगी को दर बदर फिर कर तमाम। जबकि है सिर्फ एक दर पर रहमते दावर तमाम। क्या बात है, बहुत शुक्रिया मुहतरम यदुल्लाह हैदर साहब, खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे आप। कैसे अच्छे सामईन मोहतरम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज का ये प्रोग्राम J1 अलम कमेटी की जानिब से मुनक्किद किया गया है और इस प्रोग्राम में हम अल्लामा तालिब जौहरी साहब और अल्लामा मुंतज़िर मेहदी साहब की जो कुछ भी यहाँ पढ़ा जाएगा उसका सवाब अल्लामा साहब, उन दोनों अल्लामा साहब को जाएगा। एक एक करके जो चराग हैं वो बुझते चले जा रहे हैं, इल्म के चराग। यहाँ पर मैं मोहतरम जनाब कि ऐसी तन्हाई महसूस होती है। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब का ही शेर पढ़ता हूँ कि ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। इस तरफ देखें, अब कहीं कोई ऐसा नजर नहीं आता। एक एक करके सारे इल्म के चराग भी बुझते चले जा रहे हैं कि खाक की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। गुजारिश करूंगा मुहतरम उस्ताद असातिज़ा जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब से कि आपने यकीनन दौर देखा है, आप अल्लामा मुंतज़िर मेहदी साहब के साथ भी रहे हैं, अल्लामा तालिब जौहरी साहब को की भी क़ुर्बत आपको नसीब हुई होगी। अगर आप थोड़ी सी यादें शेयर करें और उसके बाद हमें अपना कलाम सुनाएं तो ये सामईन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुंतज़िमीन का बहुत एहसानमंद हूँ कि आज की इस ताज़ियती नशस्त में आपने मुझको मौका फराहम किया। मेरे लिए मेरे असमें दोनों जो दोस्त हैं मेरे और बुजुर्ग, इन माने में कि मंजिलत उनकी बहुत है इल्म में और जिक्र में और खिताबत में और ज़ाकिरी में। मैं शायद अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकाम की
کہ قدیم ترین ان کے جو احباب کہہ لیجیے، نیازمند کہہ لیجیے. میں 1965 میں پاکستان آیا تو میں ناظم آباد میں رہتا تھا، اور اس زمانے میں علامہ صاحب محمد مصطفیٰ جوہر صاحب اللہ مقامہ علیل ہوئے تو طالب میاں کو واپس بلایا گیا اور وہ تشریف لائے. تو اس زمانے میں اور نیر سوز اور نصیر ترابی اور خواجہ رضی حیدر اب 4 دوست تھے جو اکثر و بیشتر ان کے یہاں حاضر رہتے تھے. اور وہ میں کیونکہ بالکل گھر کے قریب رہتا تھا تو میں علامہ صاحب کو ہم لوگ، میں تو طالب بھائی کہتا تھا انہیں، وہ مجھ سے عمر میں 1 آدھ برس بڑے تھے. تو ہم لوگ بہت رات گئے تک اشعار اور مرثیے اور منقبتیں اور سلام اور غزل اور ہر طرح کی باتیں ہم دونوں اور ہم چاروں، اور میں ان کے یعنی مزاج کی جو جولانی تھی اس سے پوری طرح مجھے استفادے کا موقع ملا. میں نے بہت ان سے سیکھا، اور یعنی آخر وقت تک میری ان سے نیازمندی کا ایک تعلق یہ ہوا کہ جب ابھی انتقال سے پیشتر جو انہوں نے مضامین رسائیات ادب، رسائیات پر جو ان کی تحریریں جمع کی ہیں فرحان نے، تو اس کے لیے مجھے حکم دیا کہ میں کوئی کچھ لکھ دوں. میں نے میرے لیے یہ سعادت میسر آئی. میں نے ان کو بہت ہی صاحب علم آدمی، ظاہر ہے شعر پہ ان کی قدرت، زبان پہ ان کی قدرت، عربی اور فارسی کی قدرت، اور ایک جو وجاہت علمی حضرت مولانا محمد مصطفیٰ جوہر صاحب اللہ مقامہ، اور پھر ان کے والد ماجد. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے بہت پرانا، اور یہ تمام علماء کا گھرانہ. اور خود بہت کم لوگ شاید یعنی پاکستان میں کم لوگ یہ واقف ہوں گے اس بات سے کہ خود مصطفیٰ جوہر صاحب بہت اچھا مرثیہ لکھتے تھے، بہت اچھا مرثیہ کہتے تھے. اور ظاہر ہے کہ علمی طور پر تو جو استناد اور اعتبار ان کا تھا. میں نے طارق جوہر صاحب کو دیکھا، اور ٹی وی کے زمانے میں بھی، اور بہت میری نیازمندی رہی. پھر میں ملک سے باہر چلا گیا. یہاں جب وہ تشریف لاتے تو ان کے یہاں نصرت زیدی صاحب ایک ہمارے دوست مشترک تھے، اور بہت ان کے ساتھ محفلیں رہتی تھی. میں نے دیکھا کہ عام طور پر جو صاحبان ممبر ہوتے ہیں یا اس طرح سے انہوں نے صاحب امامہ آپ کہہ لیجیے، جیسے عام طور پر حوزہ علمی کے فارغ التحصیل لوگ ہوتے ہیں، ان کے یہاں ذرا بہت زیادہ متانت آ جاتی ہے اور شگفتگی جیسے ظاہر سی ہو جاتی ہے. مگر طالب بھائی ہم وقت گویا جو وہ جسے کہتے ہیں طاری نہیں رکھتے تھے اپنے علمی وجاہت کو اور اپنے تباہر علمی کو. نہایت پر لطف آدمی، نہایت شگفتہ آدمی، اور ہر ایک سے گویا وغیرہ. تو میری 50 برس کی ان کی نیازمندی تھی. اب میں دیکھ رہا ہوں ان کے جانے کا غم بلا شبہ بڑا غم ہے. یعنی ایک ایسا ذاکر جو سواد اعظم میں بھی اسی طرح سے مقبول ہو جیسا کہ مکتب تشیع میں یا مکتب اہل بیت میں کم لوگ اب اس طرح کے رہ گئے ہیں جو پوری اسلامی دنیا میں قابل اعتبار و قابل سند سمجھے جاتے ہیں، اور جن کی تو سب طرف عزت کی جاتی ہو. اور انہوں نے ہمیشہ جو اپنے موقف سے کبھی انہوں نے روگردانی نہیں کی، اپنے عقائد سے کبھی گویا کسی طرح کی مصلحت نہیں کرتی. جو بات دل میں آئی وہ انہوں نے کہی، ممبر کا وقار قائم رکھا، علم کا وقار قائم رکھا، اور اپنے آپ کو بہت ہی ہر تمام یہ جو بنیادی وجاہتیں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو اسی طرح سے جب میں یہاں پاکستان واپس آیا برطانیہ سے ملاقات صاحب سے ہوئی. اب منتظر صاحب میرے ظاہر ہے کم و بیش 30 برس کے میں
मुख्तदिर अब्बास मुफ्ती साहब और फिरदौस आलम और ज़की साहब मरहूम, और हम मजलिसों में और बाद में, मगर फिर वो मैंने देखा कि उन्होंने बहुत मेहनत की, और ख़ास तौर पर तारीख़ के शोबे में उस तरीके से वो किसी गोया हौज़े के या इल्मी ये दीनी दरसगाह के आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने बेहद हिसाब मुताला किया और बहुत मेहनत की। और वो समझिए कि वो जो बयाज़ों वाली मजलिसें होती हैं, दौरों वाली मजलिसें होती हैं, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ एक तारीख़ की और अक़ायद की एक आमेज़ी से बहुत अच्छे ज़ाकिर हुए। बिलाशुबा वो इस बात के मुस्तहिक़ थे कि वो अल्लामा कहलाए जाएं, वगरना हमने बहुत ही इस लफ्ज़ की बहुत ही, यानी मैं इस पर गुफ्तगू नहीं कर सकता, मगर वो ज़ेब देता था कि उनको अल्लामा कहा जाए। और बिलाशुबा तालिब भाई ऐसे ही थे कि वो 50 बरस करीब से देखा है, और मैं कह सकता हूँ कि जो दोनों आदमी, दोनों ज़ाकिर हुसैन, दोनों मिंबर के वक़ार को जिन्होंने मलहूज़ रखा, इल्म के वक़ार को मलहूज़ रखा, और मतलब अहले बैत के वक़ार को मलहूज़ रखा, और ये कोई कमतर बात नहीं है। इस पे जितना हम फ़ख्र करें और जितना हम उन पर नाज करें कि हम उनको जानते थे और उनसे फैज़याब होते थे, कम है। परवरदिगार आलम उनको जवारे मासूमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम में मक़ाम अता फरमाए, और जैसी दुनिया में उनको सरफराजी और सरबलंदी अता फरमाई थी, मुझे यकीन है कि वो आले यासीन के जवार में उनका मकाम होगा, और वो शादां फरहां रहेंगे। परवरदिगार आलम उनको जवार आले मोहम्मद में जगह अता फरमाए। मैं दो चार शेर इंतसाले उर्म भी और सूर सादत, बहुत ही अच्छे अच्छे शेर पढ़े और सुने गए, और हमारे उन लोगों ने भी जो इसी सिंफ में शेर कहते हैं, और रसाई अदब से जिनका बहुत ताल्लुक है। और मैंने पहली दफ़ा मैंने पढ़ा है उनको, मगर हैदर साहब को आज पहली दफ़ा मैंने सुना। सलामत रखे, मसीहा भी कहते हैं और सलाम भी कहते हैं। बहुत ही माशाल्लाह जमी हुई आपदा कई किताबों के मुसन्निफ हैं, और इन्होंने बहुत ही उम्दा सलाम और मनफ़बतें कह रखी हैं और किताबें तस्नीफ कर रखी। मैं एक दो चार शेर आपसे इजाज़त से। मालिक दर्द को मुहकम रखना एक ही गम के साथ, मालिक दर्द को मुहकम रखना एक ही गम के साथ, जैसे मश्क बहम रहती है एक अलम के साथ। वाह मालिक वाह दर्द वाह को वाह 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 एक ही गम के साथ, जैसे मश्क बहम रहती है एक एक अलम कलम के के साथ। साथ। वाह वाह क्या बात है, वाह से वाह वाह। खेमे सब्र से पैकाने सितम खींचते हैं, खेमे सब्र से पैकाने सितम खींचते हैं, एक मंजर है कि हम दम खींचते हैं। वाह खेमे वाह सब्र से वाह पैकाने सितम खींचते हैं, एक मंजर है कि हम दम दम हम खींचते दम हैं। खींचते हैं। वाह वक्त शाहिद है कि हर बैते फासिक के खिलाफ, वक्त शाहिद है कि हर बैते फासिक के खिलाफ, खत्ते तंसीर जो खिंचता है वो हम खींचते हम हैं। खींचते हैं। वाह 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 क्या बात है, शाहिद वाह है, वाह 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 शाहिद वाह है कि हर बैते फासिक के खिलाफ, खत्ते तंसीर जो तनकीर खिंचता जो है खींचता है वो वो हम हम खींचते खींचते हैं। हैं। खेमे वाह वाह सब्र से पैकाने सितम खींचते हैं, दलीले बैते फासिक रवा रखी गई थी, दलीले बैते फासिक आसिफ रवा रखी गई थी, मदीने में बिनाए करबला रखी गई थी। रखी गई थी, वाह वाह मदीने में बिनाए करबला रखी गई थी। वाह 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 वाह। मदीने में बिनाए बिनाए करबला करबला रखी थी। हुसैन आगोशे पैगंबर में जब लाए गए थे,
حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہی بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی. واہ واہ، وہی بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی. واہ 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 واہ. حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہی بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی. وہی بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی. حضور سرور کونین جب محضر ہوا پیش، حضور سرور کونین جب محضر ہوا پیش، زمین کربلا سب سے جدا رکھی گئی تھی. زمین کربلا سب سے جدا رکھی گئی تھی. زمین کربلا سب سے جدا رکھی گئی تھی. منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں. منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں. یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی. واہ واہ واہ، یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی کربلا میں. واہ. منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں. یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی. بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں. بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں. سوزاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی. واہ 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 واہ، سوزاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی. بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں. سوزاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی. حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہی بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی. بہت مہربانیاں رکھی بہت نوازش. بہت شکریہ محترم جناب افتخار عارف صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. قبل اس کے کہ میں آپ تمام لوگوں کو خدا حافظ کہوں، جیون علم کمیٹی کی جانب سے آپ تمام شرکا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ یہ آج کا پروگرام علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ اور علامہ سید منتظر نقوی صاحب کی یاد میں منعقد ہوا تھا. دونوں عالم دین، دونوں خطیب انتہائی شفیق اور مہربان تھے. ڈاکٹر کلوے صادق صاحب کہتے ہیں کہ منتظر عباس نقوی صاحب کے لیے کہتے تھے کہ بر صغیر میں تاریخ اسلام پر اگر کوئی اتھارٹی ہے تو وہ منتظر عباس نقوی صاحب. اللہ ان دونوں حضرات کو دونوں رحمت فرمائے، ان کو جواری معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے، اور لاحقین کو صبر جمیل عطا کرے. پروگرام کو ختم کرتے ہوئے علامہ طالب جوہری صاحب کی غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. جن کو سچائی کی خاطر رسن و دار ملے، جن کو سچائی کی خاطر رسن و دار ملے، دور بدلا تو وہی لوگ گناہگار ملے. جن کو سچائی کی خاطر رسن و دار ملے، دور بدلا تو وہی لوگ گناہگار ملے. عشق ہر دور کے انسان کا سماجی حق ہے. عشق ہر دور کے انسان کا سماجی حق ہے. اس میں جرت ہے تو ہم سے سرے بازار ملے. اس میں جرت ہے تو ہم سے سرے بازار ملے. لوگ ڈھونڈنا چاہے تو اس شہر کے ہر کوچے میں، ڈھونڈنا چاہے تو اس شہر کے ہر کوچے میں، ہمت خضر کو گرتی ہوئی دیوار ملے. ہمت خضر کو گرتی ہوئی دیوار ملے. فصل گرما کی وہ شب، وہ تیرے آنگن کا سکوت. فصل گرما کی وہ شب، وہ تیرے آنگن کا سکوت. چاندنی میں بھی تیری نیند کے
آثار ملے. مقطع حرف نمو جو ان کی کتاب ہے اس میں یہ غزل پڑھ رہا تھا، مقطع پیش کرتا ہوں اس کا ساتھ کہ ہم ہی کترا گئے پندار انا سے طالب، ہم ہی کترا گئے پندار انا سے طالب، یوں تو ملنے کو وہ خلوت میں کئی بار ملے، یوں تو ملنے کو وہ خلوت میں کئی بار ملے. بہت شکریہ آپ لوگوں تمام شرکا کا. نجمی حسن کو اجازت دیجیے. خدا سلامت. خدا حافظ.